बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान हूँ। कलभूषण जाधव को सजाए मौत सुना दी गई है पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट की जानिब से। कलभूषण जाधव पकड़ा गया था और पाकिस्तान में स्पाइंग करता हुआ पकड़ा गया था। ये जासूस है भारत का और हुसैन मुबारक पटेल के नाम से इसने एक जाली पासपोर्ट बना रखा था और फिर ने जो इसका एडमिशन था, जो इसने बाद में मान लिया था, इसने जो तस्लीम किया था वो ये था कि ये कराची में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को फंडिंग करता था, उनके लिए मदद देता था और उनकी प्लानिंग करता था। और इसके खिलाफ ISPR के मुताबिक, जो अभी थोड़ी देर पहले ISPR ने मीडिया को दोबारा से ब्रीफ किया है, उसमें इसके खिलाफ जो इसके ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात हैं साबित हो चुके थे और उसके बाद अब फाइनली इसको सजाए मौत सुना दी गई है। भारत इसके ऊपर बहुत शोर मचा रहा है। ये भारत का साबिक नेवी ऑफिसर था और अभी ये रॉ के लिए काम कर रहा था, यानी सर्विंग ऑफिसर था। इसकी बीवी ने एक लेटर लिखा था मोदी सरकार को कि वो सर्विंग ऑफिसर है, उसको बचाना आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद से अब तक इसकी पूरी फैमिली गायब है। जिस जगह पे ये रहते थे उसको कॉर्डन कर दिया गया था भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज और की जानिब से। और इसका एक चचा है जो कि सुधीर यादव है, वो इंडियन मुंबई पुलिस में असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर तैनात है और उसने भी कुछ चीज़ों का जो है वो तस्लीम किया था कि वाकई में जो पासपोर्ट है उस पर तस्वीर भी उसकी है और ये उनका रिश्तेदार है कलभूषण जाधव। इंडिया में इसका खानदान नहीं मिलता। भारतीय मीडिया इसके बारे में अजीब अजीब चीज़ें पहले रिपोर्ट करता है और फिर बिल्कुल खामोश हो जाता है। भारतीय मीडिया ने यहां तक रिपोर्ट किया कि एक अहमदाबाद मिरर के नाम से उनका एक अखबार है, उसने बाकायदा लिखा कि ये भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करता था और ये पहले भारतीय नेवी का मुलाजिम रहा और बाद में रॉ के लिए काम कर रहा था। लेकिन आज जब भारतीय मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है, वावेला कर रहा है, शोर मचा रहा है, तो वो ये कह रहा है बिजनेसमैन है। ये पहले एक नेवी ऑफिसर था, रिटायर हुआ, बिजनेसमैन बना और ये तो बिजनेस था, चाबहार में काम करता था। इसको पकड़ के जबरदस्ती पाकिस्तानी फौज ने जासूस शो करके ये कार्रवाई की है और उसके ऊपर वो सबसे बड़ी पुली ले रहे हैं सरताज अजीज साहब के उस स्टेटमेंट की जो उन्होंने सेनेट में दिया था कि कलभूषण यादव के खिलाफ जो सबूत हैं वो नाकाफी हैं या अभी तक वो सफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए अभी तक कलभूषण यादव के खिलाफ मुकम्मल मामला नहीं हो सका। ये सरताज अजीज साहब ने सेनेट में एक स्टेटमेंट दिया था। भारत इस स्टेटमेंट के इस हिस्से को लेकर शोर मचा रहा है, वावेला कर रहा है। क्या हमने इस मामले को पूरी दुनिया के सामने सही तरह से उठाया? क्या कलभूषण यादव के मामले पर हमारी हुकूमत ने वो तमाम स्टेप लिए जो लेने चाहिए थे? ये सवाल आज के प्रोग्राम में उठाए गए। जरदारी साहब के हवाले से ये है कि उनके करीबी कुछ गायब कर दिए गए हैं या गायब हो गए हैं, तो उनके बारे में पीपल्स पार्टी को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये काम चौधरी निसार अली खान के खाते में डाल दिया पीपल्स पार्टी। उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मुसद्दिक मलिक साहब यहाँ पे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। स्पोक्स पर्सन हैं PM हाउस के, PMLN से आपका ताल्लुक है। अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सेनेटर आजिज धामरा साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, और आप भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जनरल रिटायर्ड राहत लतीफ़ साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, ये लाहौर से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद होंगे, इनसे भी हम बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब ने ज्वाइन कर दिया जी। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि कलभूषण यादव को जिस तरीके से अभी फांसी की सजा हुई है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है, वो मुकम्मल हो गया है, लेकिन इससे जुड़ी वो तमाम चीजें जिसमें हमने बैनुल अक़वामी बरादरी को मुतमईन करना था और भारत का चेहरा दुनिया को दिखाना था, क्या ये मुकदमा मुकम्मल तौर पे सही तरह से हमने लड़ा है? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमरान साहब, नहीं और बिल्कुल नहीं। बहुत दुख होता है ये बात करते हुए। पहले मैं ये बात एक एस्टैब्लिश करता चलूं, मैं ऑनेस्टली ये बिलीव करता हूं कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब या मौलाना फजल रहमान साहब या हमारे जितने बड़े लीडर हैं, ऑफ कोर्स माय लीडर चेयरमैन इमरान खान,
सब मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं। हम जब तनकीद करते हैं हम पॉलिसी पे करते हैं, शख्सियत पे पॉलिसी पे करते हैं, पॉलिसी पे तनकीद हमारा हक है। मेरा पहला सवाल यह है कि आप जब इस आदमी को फांसी करने जा रहे हैं, दुनिया नहीं जानती कुलभूषण कौन है, दुनिया को आप अपना केस पेश नहीं कर सके। यूएन में जब हमारे मुल्क का वजीर आजम गया, मैं नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं लेता, वजीर आजम पाकिस्तान जाता है यूनाइटेड नेशंस में, वहां पे स्पीच करता है, पीछे हिंदुस्तान का सर्विंग नेवी का अफसर जो रॉ का अफसर रहा है उसको पकड़ा जाता है और उसका नाम अल्फाज में अदा नहीं किया जाता। फिर हमें ये मीठी गोली खिलाई जाती है कि मलिहा लोधी साहबा। ओ भाई, हु इज मलिहा लोधी? The name of the Prime Minister of Pakistan is Mian Nawaz Sharif, who kept mum all the time. Not a single time have we heard a single word from Mian Nawaz Sharif about Kulbhushan Yadav. Why? Why? What was the reason? वो उधर कहते हैं अजमल कसाब पकड़ा गया, और ये भी अफसोस की बात है इमरान साहब कि अभी हिंदुस्तानियों ने इल्जाम नहीं लगाया था और यहाँ पे हमारे कुछ चैनल ने उसके घर का पता बता दिया। आज भी वो चैनल बेचारे रो पीट रहे थे कि इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। सुन ले मेरी बात, मैं आपको मैं क्लियर कर दूं आगे एक स्टेप और। सर, आज भी वो चैनल रो पीट रहे हैं, हुआ शक्लें कुछ और कह रही हैं, जबान कुछ और कह रही है। हमें सबको पता है, हम सबके सामने वो क्लियर हैं। वो कहते हैं ना, ये भी सुनते जाएं कि ताक में दुश्मन भी था और पुश्त पे बात भी, तीर पहला किसने मारा ये कहानी फिर सही। बाहर का दुश्मन तो बाद में वार करता है, अंदर का मीर जाफर हमें तबाह करता है हमेशा। दूसरी मैं जो बात कर रहा था वो रह गई बीच में। पठानकोट पे अटैक होता है, मियां साहब मेरे ख्याल में जहां तक मुझे याद है, शायद मेरी थोड़ा हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल ही वाज इन श्रीलंका एट दैट टाइम। मियां साहब वहां से फोन आता है और अभी वो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई और यहां पे जो है जनाब FIR वगैरह कट जाती हैं। यहां पे जनाब आपका जो है उसको आप हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट करा देते हैं। यार मेरा पॉइंट ये है, क्या हमारी मजबूरी है? बुरहान मुजफ्फर वानी को शहीद किया गया, कश्मीर में अपराइजिंग हुई, नेचुरल इंडिजिनस कश्मीरी उठा, कश्मीरी बंदा खुद उठा और वो पसंद करता है पाकिस्तान के झंडे में शहीद होना और दफन होना। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि यूएन में सिर्फ पिक्चर्स ही दिखा सकें कि यार ये कश्मीरी बच्चों को, नौजवानों को और बच्चियों को आंखों में एहतजाज करने पे छरे क्यों मारे जा रहे हैं। पैलेट गन्स पे एक मुझे लफ्ज बता दे मियां साहब का, अगर उन्होंने अदा किया हो यूएन में, या उनका तो कोई फॉरेन मिनिस्टर है नहीं। उन ख्वाजा आसिफ साहब से मेरा सवाल यह कि यार यहाँ पे इमरान खान तो आपको रात के 2 बजे भी ख्वाब में भी सताता है, कभी झूठे मुंह ही आप कह देते हैं मियां अपना जो है ख्वाजा आसिफ साहब जो अपना कुलभूषण का नाम या जो मुजफ्फर वानी के साथ कश्मीर में हो रहा है, वहां पे फिर रोल आता है चौधरी निसार अली खान साहब का भी कि चौधरी साहब आप बड़े उसूल पसंद बनते हैं, कुलभूषण पे आपका लीडर खामोश, आप भी खामोश, आप बुरहान मुजफ्फर वानी साहब पे आपका लीडर खामोश, आप भी खामोश। व्हाट आर यू डूइंग? आप मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हो, सिर्फ खौफ खुदा पैदा करो। क्यों? वजह यह कि आज अगर हम अल्फाज नहीं अदा करेंगे, हमने केस अपना बुरा आप जिस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कुलभूषण के मामले पे सिविल मिलिट्री डिवाइड थी, सिविलियन साइड ने मामले को उस तरह टैकल नहीं किया जिस तरह आप या अपोजिशन उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी। आप डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? इमरान साहब देखें, एक मिनट सर, मैं गवर्नमेंट का मौक़िफ़ लूँ ना इस पे, जिन्होंने इसको डिफेंड करना है। मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? ये को आज पहली मरतबा तो बात की नहीं है, अली मोहम्मद साहब ने शायद पहली मरतबा इतने ज़ोर व शोर से की है, वरना तो ये जब जलसा हुआ है PTI का तो ये भारतीय सरहद से हमारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और ये 12 मील दूर खड़े होकर नारे मार रहे थे कि हमारे लीडर बुज़दिल हैं और हमारे लीडर गद्दार हैं और तुम ये ना समझना कि पूरी कौम गद्दार है। ये वही नैरेटिव है। ये अगर आज आप इनकी बात का तज्जिया सुन लें अगर पूरा, तो यही कह रहे हैं। नहीं सर, हमने दुनिया के सामने मुकदमा ठीक लड़ा। नहीं, पहले देखिए ज़रा मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। तो बात जो कह रहे हैं अली मोहम्मद साहब, इसका खुलासा अगर मैं पेश करूं तो वो ये है कि हमारे मुल्क के हुक्मरान, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और दीगर अशखास जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ मिले हुए और हिंदुस्तान के एजेंट हैं। यानी हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए, किसी भारतीय एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी भारतीय सफारतकार की ज़रूरत नहीं। हमारे मुल्क की अपनी जो अपोजिशन है वो काफ़ी है इस तरह की गुफ्तगू कर करके। यानी ये तमाम जो बात हम कर रहे हैं ये पूरी दुनिया में टेलीकास्ट हो रही है, पूरा हिंदुस्तान जो है वो मुत्तहिद है और एक ही बात कर रहा है, और हमारी अपने ही सफ़ों में से निकल के लोग अपने ही इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर को ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कभी कुलभूषण यादव का नाम नहीं लिया। अब मैं दोबारा स्पेसिफिक्स की तरफ आता हूँ। जिस वक्त ये कश्मीर का इन्होंने ये जिक्र किया है,
جب کشمیر کا مقدمہ لے کر یونائٹڈ نیشنز کے اندر پرائم منسٹر گئے ہیں تو 80% تقریر، 80% ان کی تقریر جو تھی وہ اسپیسیفک کشمیر کے متعلق تھی، اور اس کے اندر وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ جو اپریشن ہو رہی ہے، وہ اس کے اوپر انہوں نے تمام گفتگو کی۔ اس سے اگلے دن ہماری جو سفارت، برہان والی کا انہوں نے ذکر کیا، اس کے بعد جو انہوں نے اگلے دن ہماری سفارتکار جو ہیں وہاں پہ، جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون ہوتی ہیں، وہ کون ہوتی ہیں، یعنی ملک کی زبان جو بولتی ہیں، جو ریاست کی وہاں پہ ریپریزنٹیٹیو ہیں، جنہوں نے نہ صرف پوری تقریر کی کلبھوشن کے اوپر، بلکہ وہ مسودے جن کے اندر وہ تمام ثبوت اور شواہد موجود تھے کہ انہوں نے کس قسم کے اپنے بیانات دیے ہیں اور کس طرح کے وہ نیٹ ورک تھے دہشت گردی کے جس میں وہ ملوث تھے، وہ تمام مسودات جو ہیں انہوں نے پیش کیے، لیکن وہ ہماری جو سفیر ہیں، ہماری اپنی اپوزیشن، یعنی ملک کے صدر کو جو ریپریزنٹ کرتا ہے، اس کی آواز بولتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں سر کنٹینیوٹی کہاں ہے؟ سر دیکھیں 14 کشمیری گزشتہ 2 دنوں میں شہید ہوئے ہیں، یہ ابھی میں آپ کو لیٹسٹ ابھی بتا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو نریندر مودی سے مکمل کر لینے دیجئے، کیونکہ میں نے تو پہلے ان کی بات نہیں سر آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ نہیں آپ بات مکمل کرنے دیں، پھر اس کے بعد آپ اس کے ساتھ اختلاف کیجئے گا۔ جی ہاں، تیسری بات یہ ہے کہ جس وقت یہ کشمیر کی موومنٹ شروع ہوئی ہے، سب سے پہلے پاکستان نے بلا کے سخت سنگین ترین مراسلہ جو ہے وہ ہندوستان کے سفیر کو دیا۔ اس کے بعد جو ہماری سیکیورٹی کاؤنسل ہے، اس کے جتنے بھی ممالک اس کے اندر شرکت کرتے ہیں، ان تمام جو سفیر ہیں ان کو بلا کے مراسلہ دیا گیا۔ اس کے بعد جو سیکریٹری جنرل صاحب ہیں ان کو مراسلہ بھیجا گیا۔ OIC کے جتنے سفیر ہیں، جو کشمیر کی ان کی کمیٹی ہے، نہ صرف ان کو مراسلے بھیجے گئے بلکہ ان کے سفیروں کو طلب یہاں پہ کر کے ان کو بتایا گیا کہ کشمیر کا مقدمہ کیا ہے۔ پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی ایمبیسیز ہیں، ہر جگہ کے اوپر مسودہ بھیجا گیا کہ آپ نے اس طریقے سے یہ کیس جو ہے اپنے اپنے ملک کے لے کر اندر آگے جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر جو یہاں پہ دونوں تمام پارٹیوں کے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کو بھیجا گیا ریپریزنٹیشن کے لیے کشمیر کی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ کشمیر کی ریپریزنٹیشن نہیں ہو رہی، پاکستان جو ہے وہاں پہ استحصال جو ہے اس کا ذکر نہیں کر رہا، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کوئی ہم بومب اٹھائیں جو کسی کے سر پہ پھینک دیں؟ کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو آپ کے ذہن میں جی علی محمد خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت کر سکتی ہے پیسفلی وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ اب وہ انڈیا رکتا ہی نہیں ہے، کشمیر کے اندر بازی نہیں آ رہا، تو کیسے اس کو روکیں؟ کو بم تو نہیں مار سکتے؟ یہ موقف گورنمنٹ کا ہے۔ ویسے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انڈیا کو اگر وہاں پہ 69 کشمیریوں کو مار رہا ہے تو ہمارا حق کچھ اس سے زیادہ بنتا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا، آپ اس حق کو عوام کو بتائیں کہ جی علی محمد خان صاحب بھیج دیں، ہم حملہ کر دیں۔ آپ کا کیا موقف ہے جو آپ آگے لے کے جانا اس سے زیادہ کیا علی محمد خان صاحب؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے گفتگو کی ابتدا میں ہی کہا کہ میں میاں صاحب کو محب وطن سمجھتا ہوں، کوئی احسان نہیں ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے جو کہا وہ تو کانٹرڈکٹ کر گیا۔ ممبر کے طور پہ میری پالیسی پہ تنقید کرنا میرا دامڑا صاحب کا ہر پاکستانی کا حق ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کسی انڈین ایجنٹ کی ضرورت نہیں؟ کیا مجھے انڈین ایجنٹ سمجھتے ہیں؟ یہ جو آپ نے تقریر کی تھی یہاں پہ لاہور کے اندر کھڑے ہو کے، اس میں کیا کہا تھا آپ نے؟ ذرا وہ الفاظ دوبارہ دہرائیے جو آپ نے کہے تھے یہاں پہ کھڑے ہو کر۔ You don't have a right۔ ڈاکٹر صاحب میری بات سنیے۔ جی فرمائیے۔ میرا حق ہے کہ میں پوچھوں اپنے ملک کے وزیر اعظم سے۔ ملیحہ لودھی صاحب بے شک ایمبیسڈر ہیں، لیکن وہ الیکٹڈ ممبر نہیں ہے۔ میں اپنے ملک کے وزیر اعظم سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ جب میرے فورسز نے یہاں پہ پکڑا، ان کے سرونگ اجمل قصاب نان اسٹیٹ ایکٹر تھا، وہ ہمارا اگر ISI کا بندہ پکڑ لے ہندوستان، وہ دنیا آسمان وہ سر پہ اٹھا لے، اور آپ کے اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم منہ سے لفظ نہیں نکال سکتے کلبھوشن یادو کا۔ دوسری بات، آرمی پبلک سکول میں جو ڈوسیر تھا، آرمی پبلک سکول میں جو آپ کے پاس ثبوتیں ہیں ہندوستانیوں کے اس میں انوالو ہونے کے، وہ کیوں نہیں آپ نے وہاں پہ دیے؟ تیسری بات کہ آپ جو یہ سمجھتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم خود اپنا کیس دنیا میں نہیں لڑیں گے، ڈاکٹر مصدق ملک، کوئی ہمارا کیس دنیا میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ نریندر مودی، اب اس پہ پلیز برا نہ مانیے گا، حقیقت ہے، میں آپ کو صرف ریکارڈ بتا رہا ہوں جو آپ کی حکومت نے کیا ہے۔ یہ نریندر مودی جس کی محبت میں میاں صاحب دیوانے ہوئے جا رہے تھے، جن کے گھر ساڑیاں بھیجی گئیں، جن کو گھر شادی پہ بلایا گیا، راجستانی پگڑی کے تحفے ایکسچینج ہوئے، اسی وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اس سے کچھ گھنٹے پہلے نریندر مودی افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کی اینٹ سینٹ بجانے کی بات کر رہا تھا۔ یہ وہی نریندر مودی ہے جس نے نہیں تو سر نریندر مودی کو دیکھیں، آپ کو جواب دینا نا اس کا، اب مجھے موقع دیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے میاں صاحب نے ٹیکل ہی نہیں کیا آج تک؟ جس نے بنگلہ دیش میں جا کے پاکستان توڑنے پہ انعام لیا شیخ حسینہ واجد سے، 1971 کی بات کر رہا ہوں۔ کیا نواز شریف صاحب اور ہماری حکومت؟ جی سر پلیز کوئکلی میں اس کو آپ رسپونڈ کر دیں۔ گورنمنٹ کے اوپر سنگین الیگیشن ہے کہ ان کا وزیر اعظم
ان کا وزیر اعظم گورنمنٹ کے اوپر سنگین ایلیگیشن یہ ہے کہ ان کے وزیر اعظم کی پالیسی میں انڈیا کو سخت پیغام دینا نہیں ہے انڈیا کی شرارتوں کے باوجود. آپ کو میں نے اتنا لمبا قصہ سنایا اور آپ نے آخر میں اس کی سمری یہ دی کہ کوئی پیغام نہیں دیا. میں نے آپ کو ایک بات بتائی ذرا اکارڈنگ ٹو اپوزیشن. یہ جس نریندر مودی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یہاں سے ملک ریاض کے جہاز میں اڑ کے گئے 4.5 گھنٹے باہر ان کے ریسپشن کے اوپر کھڑے رہے منتیں کی ان سے میٹنگ کی میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس کی. دیکھیے اب مجھے بات کر لینے دیجئے. میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس کی. ایک منٹ علی محمد خان صاحب ایسے نہیں چلے گا. نہیں یہ کیا بات اگر نریندر مودی یہ بات رائیوڈ میں آئے ہیں تو عمران خان صاحب بھی جا کے ٹائم دے کر ملے اور گفتگو کرنے دیں نا. یہ تو بولنے نہیں دے رہے مجھے. یہ تو کوئی علی محمد صاحب ٹائم دیجیے گا پلیز. تو دیکھیے یہاں سے ملک ریاض کے جہاز میں بیٹھے یہ اس کا مطلب یہ بات چل رہی ہے تو بات چلے گی. علی محمد صاحب بات مکمل کر دینا پلیز. بات مکمل آپ اعتراض کر سکتے ہیں بات تو مکمل کر دینا. بات مکمل کروں گا پھر آپ اعتراض کریں گے. یہاں سے ملک ریاض کے جہاز میں بیٹھے ساتھ ان کے بیٹھے اپنا جہانگیر ترین صاحب ساتھ ان کے بیٹھے شاہ محمد قریشی صاحب. وہاں پہ انہوں نے جا کے منتیں کی 4.5 گھنٹے باہر بیٹھے رہے پیغامات بھیجے وہاں سے مودی سے میٹنگ کرنے کے. میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف بدل گیا ہے. وہ کیا ان کا موقف بدل گیا ہے؟ ان کو خون نہیں نظر آ رہا تھا. ان کو اس وقت وہ شہداء بچے نہیں نظر آ رہے تھے. لیکن سر اس کے باوجود ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی. یہ بہت زیادتی ہے. علی محمد خان صاحب بات مکمل کر دیں. میں ایسا پروگرام کرتا نہیں. علی محمد صاحب ایک منٹ ان کو ایکسکلوسیو دیں تاکہ وہ بات مکمل کر دیں. مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کلبھوشن کا نام نہ لینا کیا مجبوری تھی؟ میں آپ کے پروگرام میں نہیں بولتا. علی محمد صاحب لیکن وہ دیکھیں یہ آپ کا اعتراض ہے. ایک اعتراض ان کا بھی ہے. آپ ان کا بھی سن لیں. وہ آپ کے اعتراض کا جواب نہیں دے رہے. آپ ان کا جواب نہیں دیں گے. ٹھیک ہے اب مجھے ذرا بات اپنا اعتراض کر لینے دیں. میں نے آپ کو پہلے ان کے سوال کا جواب دیا. یار یہ بہت زیادتی ہے. آپ کیسے موڈریٹ کر رہے ہیں؟ ایک منٹ کیسے موڈریٹ کر رہے ہیں؟ ایک منٹ میں ایک بریک لیتا ہوں. ایک سے واپس آتا ہوں. مصدق ملک صاحب کا اعتراض بھی سنیں گے. عاجز دھامرا صاحب نے اور رائل لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے بھی رائے لیں گے. اور ایک چیز اور یہاں پاکستان میں اس قسم کی افواہیں پھیلائی گئی کہ وزیر اعظم پاکستان کی جو فیملی کی ملز ہیں ان میں بھارت سے جو لوگ کام کرنے آتے ہیں ان کے کلبھوشن یادو کے ساتھ تعلقات تھے. طارق قادری صاحب نے حکومت وقت کو چیلنج کیا کہ آپ میری بات کو میاں صاحبان میں سے ان کے خاندان میں سے کوئی بھی آدمی ڈینائی کر دے مجھے جھوٹا قرار دے میں اگلے 15 منٹ کے اندر ثابت کر دوں گا. آج تک اس چیلنج کو شریف خاندان نے قبول کیوں نہیں کیا؟ ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مصدق ملک صاحب بالکل کوئکلی کیونکہ مجھے باقی دو مہمانوں کو میں نے وقت نہیں دیا ہے بڑا کوئکلی اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں مجھے بڑی یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس پہ بڑا افسوس ہے بالخصوص آج کے دن کہ ہم بجائے اس کے کہ ایک یک زبان ہو کے ڈیفینڈ کریں اپنے ملک کی سالمیت کو اور دہشت گردی کے خلاف ہمارے اپنے لوگ جو ہے اپنے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے اوپر حملے کر رہے ہیں. اور جب میں کہتا ہوں کہ آپ ملک ریاض کے جہاز میں بیٹھ کے وہاں پر گئے آپ نے درخواست دی ملاقات کی آپ 4.5 گھنٹے انتظار کے بعد ملے پھر آپ نے نکل کے کہا ہمارا موقف بدل گیا ہے اس کو ملنے کے بعد. تو وہ کیا موقف بدل گیا تھا آپ کا جس وقت آپ ابھی گئے تھے انڈین ایمبیسی کے اندر اور ششی تھرور کو ملنے اور وہاں پہ سواپن داس گپتا جو بی جے پی کا جرنلسٹ ہے اس کو جب آپ ملے ہیں تو آپ کو بچے یاد نہیں تھے جو شہید ہو کے گرے ہوئے تھے؟ یہ آج کوئی وقت ہے اس طرح کی گفتگو کرنے کا کہ میں آپ پہ کیچڑ اچھالوں آپ مجھ پہ کیچڑ اچھالیں؟ آج تو ہم سب کو اپنے ملک کے دفاع میں یک زبان ہو کے کھڑا ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کرے گا اس کو پھانسی نہ کریں. علی محمد خان صاحب کوئکلی میں واپس اب مجھے باقی مہمانوں پہ جانا ہے. بالکل 30 سیکنڈ ہی آپ کے پاس ہیں سر اس پہ اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں. دیکھیں آپ مجھے یہ سبق نہ سکھائیں محب الوطنی کا. اگر آپ محب الوطن ہیں میں بھی ہوں اور عمران خان بھی. اور میں نے شروع میں کہا کہ نواز شریف صاحب کو میں محب الوطن سمجھتا ہوں. کسی ملک کے وزیر اعظم سے اس کے پی ایم ہاؤس میں ملنا کوئی مذائقہ نہیں. آپ میرا پوائنٹ ہی نہیں سمجھے. 2 ایشوز میں نے اٹھائے. ایک ہی ہے کہ آپ کو ترک کا پتہ ملا کلبھوشن یادو یہاں پہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہ کیا آپ کی مجبوری تھی کہ آپ دنیا میں اس بات کو دنیا کو بتا ہی نہیں سکے؟ یو این میں تقریر کے دوران اس کا نام لے ہی نہیں سکے. آپ یہ کیس دنیا میں یہ وہ نقطہ ہے جس پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ پیپل پارٹی سینیٹر صاحب کیا آپ نے کلبھوشن یادو کے معاملے پر پوری دنیا کو یہ باور کروانے میں پاکستان کامیاب ہوا کہ یہ ٹیررسٹ ہے اس نے پاکستان کو ڈیمیج کیا ہے اور اس کے پیچھے بھارت براہ راست ملوث ہے؟ کیا دنیا ہماری یہ بات ایز اٹ از مانے گی ہم نے اتنا کام کیا؟
देखिए इमरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल की तवज्जो से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल वर्करों को आज योम दस्तूर की मुबारकबाद पेश करूंगा। 44वां आज योम दस्तूर आज हम मना रहे हैं, तो पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा, पूरी कौम को और तमाम उस पॉलिटिकल कारकुनों को जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो बिल्कुल हुकूमत ने यह केस पेश नहीं किया, क्योंकि जो अभी डॉक्टर साहब के लिए मुझे बड़ा एहतराम है, वो मलिया लोधी साहब का बार बार नाम ले रहे हैं, मगर अगर उन दौरान जब कुलभूषण गिरफ्तार हुए और यूएन का इजलास नहीं होता यूएन में, तो उसमें अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते तो आज मेरे ख्याल में ये सवाल शिद्दत से ना उठते। एक कैपेसिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर लेवल की एक कैपेसिटी होती है। इसी इदारों में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो भी पहले गए थे, और उनकी बात आज भी जब उनकी बरसी होती है तो उन बातों के क्लिप दिखाए जाते हैं। इसलिए जब आज हम उनको फांसी दे रहे हैं, दुनिया को नहीं बता सके, इसीलिए होती है, वहां पर नहीं बता सके, मगर यहां पर आपको ये मालूम है जब ज्वाइंट सिटिंग हो रही थी, उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट एतजाज अहसन साहब ने ये चैलेंज किया और बार बार किया कि कभी प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कुलभूषण का नाम ले लें तो मैं 50,000 रुपए जो है वो किसी इदारे को दे दूंगा। वो उसके 50,000 रुपए बच गए अभी तक एतजाज अहसन साहब को, उसको उनका दुख है अपने 50,000 का। तो बार बार जब अपोजिशन आपको कह रही है और आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये सवाल तो उठेंगे, ये सवाल जरूर उठेंगे। और अगर आप एक कैपेसिटी होती है प्राइम मिनिस्टर की और आप मलिया लोधी साहबा का जब नाम लेंगे तो बिल्कुल उनके लिए एहतराम है, मगर ये सारा केस आपने कमजोर कर दिया। अगर इसी इंडिया के पास हमारा कोई सर्विंग कोई जनरल या कोई कर्नल या कोई मेजर पकड़ा जाता तो वो पिंजरे में बंद करके उस इदारे में जाते और दुनिया को दिखाते कि देखे पाकिस्तान ने क्या हमारे साथ हालत की है। तो ये एक चांस था जो हमने मिस तो किया है। बहरहाल इसकी जस्टिफिकेशन अब कुछ भी हो, अल्फाज क्या भी हम बोलें, मगर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस बात की। ठीक है जनरल साहब, आपके ख्याल में सिविल और मिलिट्री एक डिवाइड थी इस मामले को लेकर, दोनों की हैंडलिंग अलग अलग थी, क्योंकि जब DGISPR ने परवेज रशीद साहब के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वहां भी कुछ चीजें नोट की गई थी। 5-6 ऐसी चीजें थी जिन पे सहाफियों ने बाद में तज्जिया देते हुए, बल्कि पॉलिटिकल जो एनालिसिस देने वाले लोग हैं उन्होंने भी कहा था कि वहां डिवाइड था। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, भूषण तो पकड़ा गया पाकिस्तान की हदूद के अंदर, बलूचिस्तान से पकड़ा गया। ये वो आदमी है जो कि अपना बिजनेस चला रहा था, एक कमर बिजनेस, जो चाबहार जो बंदरगाह है जो ईरान की, उसमें इसका सोने का बिजनेस कर रहा था। ये एक कवर प्लान थी, और उसके पास जब पकड़ा गया यहाँ पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में, तो उससे जो पासपोर्ट निकला वो पासपोर्ट उसके पास पाकिस्तान का था। ये तो एक साफ जाहिर बात है कि वो जो उसके बाद उसको ट्राई हुआ, उसकी इंटेरोगेशन हुई। इंटेरोगेशन के बीच में उसने ये बताया कि जी कि जो मेरी जिम्मेदारी थी एक बलूचिस्तान और दूसरा कराची के बीच में दहशत गर्दी करना, और उसने काफी नाम दिए, उस नाम के लोगों को भी पकड़ा गया है। अब बात यह है कि अब तो आदमी उसको फिर ट्रायल हुआ, जो कि हमारा ट्रायल उसका ये फौजी अदालतों में हुआ, क्योंकि ये एक दहशत गर्दी का केस था, और उसकी सजा सुना दी गई, और सजा के साथ उसको कंफर्म भी कर दिया गया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कंफर्म कर दिया। ठीक, अब यह है कि जो भी कोई आगे इसके आगे कोई और भी कोई ऐसा रास्ता है जो कि कानूनी रास्ता है जो कि उसको दिया जा सकता है, और जो देना चाहिए उसको, और उस रास्ते को देने के बाद अगर वो नेगेटिव साबित हो तो मेरे ख्याल में इस आदमी को जो सजा दी गई है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। ये है मसला सारे का सारा। अब यह है कि ये भूषण जो है इसने कितना नुकसान पहुंचाया, उन माओ को पूछे जिनके बेटों को इसने कत्ल नहीं किया, जिसे दहशतगर्दी में मारे गए या शहीद हुए, ये उनसे पूछे जाके। आप ये इंसान जो पकड़ा गया है, ये सर्विंग एक कमोडोर था नेवी का, जो कि रॉ में सर्व कर रहा था। याद रखिएगा आपके, ये जो सर्विंग जो कमोडोर था ये ब्रिगेडियर रैंक का होता है, सीनियर ऑफिसर था ये, और इसको डिप्लॉय किया गया था इस काम को करने के लिए। जब काम हो गया, वो पकड़ा गया, उसका ट्रायल हो गया, बड़ा फेयर ट्रायल हुआ है, उस ट्रायल के बीच में फांसी दे दी गई, उसको सजा सुना दी गई। अब मेरा ख्याल इसके बीच में कोई किसी किस्म सर नहीं, एक चीज सर मुझे आप बताएं, जो इवेंट्स कुलभूषण यादव के खाते में हैं, आपके ख्याल में वो इंफॉर्मेशन पब्लिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये खुफिया इंफॉर्मेशन है क्योंकि मिलिट्री केस में कोर्ट में मामला सुना गया है, यानी ये तो पता चले कि ये इंसिडेंट वो हैं जो कुलभूषण यादव ने फला बंदों के, क्योंकि अब तो फांसी हो गई, केस रिजॉल्व हो गया, तो ये इंफॉर्मेशन पब्लिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
کیا جو آپ یاد رکھیں جیسے کہ قصاب کو اجمل قصاب کو جو پکڑا گیا تھا ہمارا اپنا ڈیلیگیشن وہاں پہ گیا انہوں نے اس ڈیلیگیشن کو اس کو ملنے نہیں دیا اس کو پھانسی دے دی کیا انہوں نے کوئی انکشافات کیے ہیں کیا وہ چیز جو کہ امریکہ نے جب یہ پکڑا اس کو یہ ڈاکٹر عافیہ کو کیا انہوں نے کوئی انکشافات دیے کس کو ہم جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں جسٹیفیکیشن کس چیز کی ہم نے دینی ہے بالکل ٹھیک عدالت ہے عدالت نے ٹرائی کیا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی اور مجسٹریٹ کے سامنے اس کا ایڈمیشن موجود ہے بنانے میں جائے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے مجسٹریٹ کے سامنے اس کا ایڈمیشن بھی موجود ہے میں ایک بریک لے لوں بریک سے واپس آتے ہیں بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اب فائنلی کیونکہ انڈیا اب دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا امریکہ آپ کے سامنے ہے ان کے ٹرمپ کے بعد امریکہ کی سوچ انڈیا کے بارے میں کیا ہے دوسرا آپ کی ساری اپوزیشن مل کے یہ کہہ رہی ہے کہ کلبھوشن کا معاملہ آپ نے عدالت میں چاہے پروو ہو گیا لیکن بین الاقوامی سطح پہ سٹینڈرڈز کے مطابق نہیں اٹھایا یا ان سٹینڈرڈز کو آپ میٹ نہیں کرتے جو اپوزیشن نے بنا رکھے تھے تو سر اگر دباؤ آیا تو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کتنا دباؤ جھیل پائے گی اس فیصلے کے حق میں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو گفتگو ابھی جنرل صاحب نے فرمائی ہے اس کے اندر بے انتہا متانت تھی اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو انہوں نے بات کی ہے میں وہی انڈورس کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے نیشنل سیکیورٹی کے جو عوامل ہیں ہم ان کے محافظ ہیں ہماری فوج ان کی محافظ ہے ہم اس وجہ سے کہ ہماری سیاست پولرائز ہو چکی ہے اور ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں اس پولرائزیشن کی وجہ سے ہم کوئی نیشنل سیکیورٹی کا جو بریچ ہے وہ نہیں ہونے دیں گے اور کوئی انفارمیشن باہر نہیں آنے دیں گے ہمارے اپنے ملک کے قوانین ہیں ہماری عدالت نے سزا دی ہے اس سزا کے اندر بہت بڑا پروسیجرل کوئی لکونہ ہے تو ان کو حق ہے کہ وہ عدالت کے اندر لے کے جائیں اور اس پروسیجرل بنیاد کے اوپر فیصلے کو نہیں پروسیجرل بنیاد کے اوپر اس کو چیلنج کریں اور اگر ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے تو ہم اپنے ملک کے قوانین کے مطابق اپنے ملک کی عدالتوں کے اندر فیصلے کریں گے اور جو ہمارے ملک کی سیکیورٹی کو سوٹ کرتا ہے ہم اسی مقدمے کو آگے لے کر چلیں گے اور کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائیں گے میرے عرض یہ کہ جتنا بھی دباؤ ہے امریکہ کا ہمیں کوئی یہ سزائے موت ایسے ہی ہوگی ہمیں کوئی غرض نہیں ہے ہمارے ملک کا ایک قانونی اور آئینی طریقہ کار ہے اس پہ ہم چلیں گے جو ہمارا قانون کہتا ہے اس کے مطابق آئین کے مطابق وہ ضرور اپیل کریں اپنی ریمیڈیز کو ایگزاسٹ کریں جو بھی ان کو کرنا ہے کریں لیکن جو ہمارا قانون کہتا ہے جو ہمارے ملک میں دہشت گردی کرے گا ہمارے ملک کے اندر نیٹ ورکس پھیلائے گا اگر وہ پکڑا جائے گا تو اس کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا جی علی محمد خان صاحب یہ تو ٹھیک ہے سر گورنمنٹ آف پاکستان نے زوردار سٹانس اس پہ تو دیا ہے کہ دباؤ جتنا مرضی آئے اس کو برداشت کریں گے دیکھیں آپ کا ایک ایسے یار دشمن سے سامنا ہے جو اپنا جھوٹ دنیا میں بیچتا ہے اپنا جھوٹ دنیا میں بیچتا ہے ہم اپنا سچ دنیا میں نہیں بیچ سکتے ہم دنیا کو یہی نہیں بتا سکتے کہ یہ وہ ملک ہے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے کہ اس نے پاکستان میں اپنا ایجنٹ بھیجا سرونگ ان کا آفیسر ہمارے پاس رہا اتنا عرصہ رہا کتنا عرصہ اس کا ہمارے پاس ہو گیا ہمارا کوئی فورم منسٹر ہی نہیں ہے پراپر جو جا کے دنیا میں اپنا کیس ہی لڑ سکے میاں صاحب کرتے ہیں سپیچ میں اس آدمی کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتے یہ ہم کیوں کہتے ہیں یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اے بی سی ڈی عمران صاحب آپ میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب یا دامڑا صاحب یا عمران خان یا زرداری صاحب ہم دیکھیں پرائم منسٹر کے منہ سے نکلی ہوئی بات کی دنیا میں اہمیت ہے وہ آپ نے کیس اپنا اس لیے خراب کیا کہ آج جب آپ اس کو پھانسی دیتے ہیں آپ نے اگر اس کو بلڈ کیا ہوتا پچھلے سال 1.5 سال تو دنیا پہلے سے ہی اس کو مان چکی ہوتی کہ یار یہ وہ خبیث آدمی ہے جس نے پاکستان میں جا کے پاکستانی بچوں کو لوگوں کو مروایا شہید کروایا ایک بات دوسری بات یہ ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ پہ کفر کے خدا نخواستہ غداری کے فتوے لگا رہے ہیں ہم اگر کرٹیسائز نہیں کریں گے اپنے ملک کے وزیر اعظم کی پالیسی کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ غلط تھی ایک چیز میں کمزور تھی تو کیا نریندر مودی سے جا کے گلا کریں جو ہمارا دشمن لیکن سر اس کو تو آپ اپریشیٹ کریں گے کہ مصدق ملک صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر جتنا بھی دباؤ آئے گا ان کی حکومت برداشت کرے گا وقت ثابت کرے گا عمران صاحب کیوں میں یہ بات وقت کی بات کیوں کر رہا ہوں وقت کی بات یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ اسی لاہور میں تخت لاہور میں دن دہاڑے پاکستانیوں کو ریمنڈ ڈیوس سر بڑے بڑے پردانشینوں کے بھی اس میں نام ہے بٹھا کے ادھر لے گئے باقاعدہ بڑے بڑے آپ کے جو ادارے ہیں نا ان کے لوگ باقاعدہ رپورٹ کر رہے تھے یہ رپورٹ ہوا ہے مبینہ طور عمران صاحب میں یہ بھی کہنے پہ کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ میں پرویز مشرف صاحب سے بھی سوال کرتا ہوں کہ آج جو کلبھوشن پہ میں میاں صاحب
سے سوال پوچھ رہا ہوں. میں پرویز مشرف صاحب جو میرے ملک کے صدر ہیں, پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ وہ آدمی جو کشمیر سنگھ تھا, جس نے ادھر جا کے پھر کہا کہ میں سپائی تھا ہندوستان کا, پاکستان میں جا کے میں نے اسپینچ کیا, اس کو کس کھاتے میں آپ نے ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو کورٹ کے ٹرائل کے بعد, دھمرا صاحب, جو لوگ کورٹ کے ٹرائل کے بعد چھوٹے, انہوں نے انڈیا میں جا کر کہا کہ جی ہم تو بالکل سپائی تھے, ہم تو اپنا کام کر رہے تھے وہاں پہ, اور وہ چکر دے کے چلے گئے یہاں سے, اور انڈیا نے وہاں پہ ان کو ہار پہنائے. جو لوگ یہاں پہ عدالت کے ذریعے سے جیل کے اندر رہے, میں رویندر کوشک کی بات کر رہا ہوں, جب وہ مر گیا تو انڈیا نے اس کو وہاں پہ ہیرو بنا دیا. جی عمران صاحب, ہم اسی بات پہ ہی تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ پریکٹس بالکل رہی ہے اور بالکل ٹھیک کورٹ کی عالی نے جنرل مشرف کے حوالے سے, مگر اس کے بعد چلو وہ اس نے ایک کو کیا ڈیموکریسی کے خلاف, وہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں اور انہوں نے اپنا یہ کام کر دیا. مگر میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو اپوزیشن یہ سوال اٹھا رہی ہے اور بار بار اٹھا رہی ہے, اخلاقی طور پر ڈاکٹر صاحب اس بات پہ کیا جواب دیں گے کہ کیا اس ادارے میں جب پرائم منسٹر صاحب گئے تھے, جو خود وزیر خارجہ بھی ہیں, ان کے پاس یہ چارج بھی ہے وزارت کی, انہوں نے کلبھوشن کا کیس اس انداز میں نہیں رکھا, پاکستان میں آ کے کبھی ایک پریس کانفرنس میں, ایک پریس ریلیز میں جو نہیں رکھا, تو آپ بتائیں کہ کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ سر ایک منٹ سر, میں یہ پوچھ رہا ہوں سر, یہ کیا ضد ہے سر پرائم منسٹر کلبھوشن یادو؟ کوئی بہت مشکل نام تو نہیں ہے, بچہ لے لیتا ہے سر. پرائم منسٹر ایک مرتبہ اپنے منہ سے بولیں وہ سارے خوش ہو جائیں گے سر. نہیں, دیکھیے میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں کہوں گا. نمبر 1, پرائم منسٹر جب وہاں پہ گئے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں, تو انہوں نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے. یہاں سے کوئی ڈی سی او نہیں گیا ہوا تھا, پرائم منسٹر آف پاکستان گئے ہوئے تھے. انہوں نے 30 منٹ کے قریب صرف کشمیر پہ بات کی ہے, اور پاکستان کا بھرپور موقف جو ہے وہ پیش کیا ہے. میری گفتگو مجھے اجازت دے دیجئے پلیز. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اگلے دن آپ وہی بات پہلے آپ نے کی, میں یہ عرض کر رہا ہوں میں پرائم منسٹر, یہ کوئی ضد تھوڑی ہے سر ان کے ساتھ. میں پرائم منسٹر کا سپوکسمین ہوں, اور میں ہر پروگرام میں 50 مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں. جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں تو پرائم منسٹر کے بہاف پہ کہہ رہا ہوتا ہوں. لیکن اگر آپ کو صرف پولرائز کرنا ہے, اگر آپ کو صرف چیزیں اچھالنی ہیں, جس زمانے کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اسی طرح کی پولرائزیشن کی وجہ سے, اسی طرح کی گفتگو اور انٹریگز کی وجہ سے ایک زمانے کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سیکیورٹی تھریٹ کہا گیا تھا. آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس طرح کی پولرائزیشن کے کیا نتائج نکلتے ہیں اور لوگوں کے اوپر کس کس طرح کے الزامات لگاتے ہیں؟ آپ تو خود وکٹم رہے ہیں اس وقت کے. یہاں پہ کورٹ کے اندر یہ وزیر اعظم کے اسپوکس پرسن آپ سے بات کر رہے ہیں, یہ کیوں آپ نے, دھامرا صاحب آپ کا اعتراض تھا, یہ وزیر اعظم کے اسپوکس پرسن ہے, وہ آپ سے بات کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی پولرائزیشن رہنے دیں. دیکھیں عمران, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر قربانیاں دی ہوئی ہیں, اس طرح کے ڈسکورس کی وجہ سے پولیٹیکل ایجنٹس کو ملائن کیا جاتا ہے. عمران صاحب یہ ایڈمٹ کریں کہ آپ نے ماضی میں جو الزامات لگے تھے شہید بی بی کے, اس کے خوف کی وجہ سے آپ نام نہیں لے رہے تھے, اس کا مقصد یہ ہوا؟ نہیں, آپ سمجھ نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ پالیسی غلط ہے, نام لینا نہیں. میں یہ نام لینے کی پالیسی غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح, کچھ پارٹیوں کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی الیکٹڈ لوگوں کو ملائن کریں. ایک سیکنڈ, آپ نے بھی کہا بڑی قربانی, آپ نے بھی جنرل صاحب کا موقف بہت, آپ نے کہا کہ ان کا موقف بڑا بیلنس. جنرل صاحب, پرائم منسٹر پاکستان اگر کلبھوشن یادو کا نام لیں گے تو یہ پولرائزڈ ہو جائے گا معاملہ. نہیں, یہ میں نے نہیں کہا. کیا ہو جائے گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپس میں نہیں, انہوں نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے, سفیر نے نام نہ لینے سے یا لینے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اور اس کے بعد مسودہ پورا پیش کیا, ثبوت سارے پیش کیا. کوئی فرق پڑتا ہے نام لینے سے یا نہیں لینے سے؟ جنرل صاحب کوئکلی. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے پرائم منسٹر صاحب کیسے اس کے سلسلے کے اندر آ گئے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. ایک آدمی ہے, پکڑا گیا ہے, کئی آدمی پکڑے جاتے ہیں, ہر ایک آدمی کا نام وہ پرائم منسٹر لیتا ہے کیا؟ یہ میرے خیال ایک بات ٹھیک نہیں ہے. ایک جو وقت آیا ہے, وقت کے مطابق اس کو ٹرائی کیا گیا. جنرل صاحب کوئی گورنر چاہیے, کیا مسئلہ ہے؟ سچی بات کریں آپ. سر نہ کریں سر, ان کو ان کا موقف دینے دیں. آپ جو آپ کے موقف کی بات نہیں کرتا, آپ اس کو کوئی نہ کوئی. جنرل صاحب, عمران صاحب, حقیقت یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس آدمی کا نام آپ کی ضد ہے کہ نواز شریف صاحب کلبھوشن یادو کا نام عمران صاحب, وہ کہتے ہیں اس کو آپ کے پاس ایک موقع ملا. بریک لینے دیں, میں بریک سے واپس آتا ہوں, پھر یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں. زرداری صاحب والا معاملہ تو کل پہ چلا گیا آپ میرے خیال میں. ویلکم بیک ناظرین. عاجز دھامرا صاحب, کون سے ساتھی آپ کے غائب ہو گئے ہیں, اور چودھری نثار صاحب پہ کیوں آپ کو ہر چیز کا شک ہو جاتا ہے؟
کوئی آواز کا ایشو ہے؟ آواز کا ایشو؟ جی جی مصدق ملک صاحب، چودھری نثار صاحب کیوں کرتے ہیں سر؟ پہلے میں ایلیگیشن پہلے پوچھ لوں، آ رہی ہے جی آواز؟ آ رہی ہے آ رہی آواز؟ جی دھامرا صاحب بولیے. جب ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے 9 امنڈمنٹ دی تھی پیپلز پارٹی نے، اور اس پہ کہا گیا کہ آپ شاید روڑے اٹکا رہے ہیں. ہم نے اس ٹائم بھی کہا روڑے نہیں اٹکا رہے ہیں، اور اس میں سے 4 امنڈمنٹ لی گئی، جس میں ایک امنڈمنٹ یہ بھی تھی کہ جس کو بھی آپ اٹھائیں اس کو کورٹ میں 24 گھنٹوں کے اندر اندر پیش کرنا ہے. ایک اسلام آباد سے اور 2 جو مسنگ پرسن ہے وہ صوبہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں. اور ایک رائٹ انفارمیشن بل بھی پارلیمنٹ کا ایسا ہے جس میں بھی یہ بات ہے کہ آپ 24 آورز میں جو بھی گناہگار ہے اس کو آپ عدالت میں پیش کریں گے. اب جب سے زرداری صاحب نے لاہور میں آ کے ڈیرا جمایا ہے اور جب سے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ آئندہ پرائم منسٹر جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے بنے گا، آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اچانک جو لوگ آزاد گھوم رہے تھے، جو آزاد پھر رہے تھے، جن کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہے، تو یہ اچانک سے مسنگ پرسن کیسے بن گئے ہیں؟ سر بندے تو بتا دینا کون سے ہیں سر. آج تک بھی ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں مجرمانہ خاموشی وفاقی حکومت سے، اس لیے سوال بنتا ہے کہ وفاقی حکومت اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کر رہی ہے. سر دے دیں سر، جواب تو دے دیں سر. بالکل چند سیکنڈ ہے میرے پاس. بندے اٹھا کے آپ غائب کر رہے ہیں سر، ان کے ساتھ وہ بندوں کے نام بھی نہیں پتا. آج کیوں نہیں آ رہے سامنے؟ یہ گفتگو سے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سندھ میں ہماری حکمرانی ہے، یعنی سندھ سے 2 بندے اگر غائب ہو جائیں، یہ سوال تو ہمیں ان سے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ وفاقی اداروں پہ ذمہ داری. وفاقی ادارے جو ہیں وہ اسلام آباد سے بھی ہے، اسلام آباد سے بھی ہے ڈاکٹر صاحب. کرتے ہیں چیف